يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا کہ اپنے کل کی تیاری کرو، تو کل کی تیاری کیسے کریں؟ کس چیز کی تیاری کریں؟ کون سی چیز ہے جو ہمیں بتائے گی کہ ہمیں کل کیا چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کوئی آپ سے کہ تیاری کر لو تو آپ پوچھیں گے کس کے لیے تیاری کر لو، کیا کرنا ہے، کہیں جانا ہے، کھانے کی تیاری، تو آپ بھی سوچیں گے کہ کس چیز کی تیاری کی جائے. تو پھر بہت ضروری ہے یہ بات کہ ہمیں معلوم ہو کہ کل کچھ ہونے والا ہے، اسی لیے تو ہم دنیا میں آئے. اب دنیا میں کیوں آئے، یہ ایک اور سوال آ گیا. میرا خیال ہے آپ میں سے ہر ایک کو آدم علیہ السلام کے دنیا میں بھیجے جانے کا قصہ تو معلوم ہوگا کہ اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے پیدا کیا، فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرواؤ، ان کو سجدہ کرتے. انہوں نے کر دیا. ابلیس وہاں بیٹھا تھا، اس نے سجدے سے انکار کر دیا، اور ایک سجدے کے انکار سے وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں اس کی اہمیت ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال کے آدم علیہ السلام کو اس جنت میں بسا دیا. یہ تو مشہور کہانی ہے نا، سب کو معلوم ہے الحمدللہ. اب وہاں شیطان نے ایک چال چلی اور لمبی عمر اور ہمیشہ جوان رہنے کی خواہش دل میں پیدا کر کے اس درخت کا پھل چکھا دیا جو کہ منع تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوری جنت حلال تھی، ایک پھل حرام تھا، اور شیطان نے وہی چکھوا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جس چیز میں منع کیا ہوا ہے اسی کے اندر انسان کو ڈلواؤں گا تبھی اس پہ میرا قابو آئے گا. یاد رکھیے، ایسی کوئی چیز اور تو جو نقصان دیتی ہے وہ دیتی ہی ہے، لیکن اللہ کی کسی منع کردہ چیز کو اپنے اوپر جائز کرنے کا ایک نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر شیطان کا قبضہ آپ کے اوپر زیادہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کے اوپر کنٹرول لے لیتا ہے. جیسے وہ آپ کے اسٹیئرنگ کو کوئی کنٹرول میں لے لے گا نا، تو باقی گاڑی بھی اس کے کنٹرول میں آ ہی جاتی ہے. بالکل اسی طرح شیطان ہمارے ساتھ دن رات کرتا ہے. اب آدم علیہ السلام کو احساس ہوا، اور وہ پھل چکھنے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ اللہ، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اور اگر تو نے بخشا نہیں اور معاف نہیں کیا تو ہم تو بڑا خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. کہا ٹھیک ہے. جب معافی مل گئی تو اب دل میں سوال آتا ہے کہ وہ جنت واپس چاہیے جہاں سے نکالے گئے. ایسے ہے نا جیسے آپ کا بچہ تنگ کرتا ہے، کھلونے سے کھیل رہا ہے، آپ غصے میں پکڑ کے اس کا کھلونا چھپا دیتے ہیں، چلو بھاگ جاؤ، میں تم سے ناراض ہوں اور تمہارا کھلونا بھی تمہیں نہیں دوں گی. پھر بچہ روتا ہے، آپ سے لپٹتا ہے، آپ کو پیار کرتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اچھا جاؤ، اب میں تم سے ناراض نہیں ہوں، اوکے ڈونٹ ڈو دس اگین. تو اس کے بعد بچے کا سوال کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ ممی میرا کھلونا تو دے دیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب نہیں، معاف کر دیا، غصہ ختم ہو گیا، اب پوچھوں گا بھی نہیں، لیکن اب جنت میں جانے کا راستہ بدل گیا. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سارے کے سارے یہاں سے نکل جاؤ، اب نہیں رہ سکتے اس جنت میں، اب دنیا میں جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، یعنی ہدایت آئے گی، رسول آئیں گے، کتابیں آئیں گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. پھر جو کتاب کی پیروی کرے گا، ہدایت کو مانے گا، اس کو جنت ملے گی. تو یہ ہے ہمارے سوال کا جواب کہ ہم اس دنیا میں کیوں آئے، تاکہ ہم واپس اس گھر میں جا سکیں. ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے کہ وہ گھر جہاں سے ہمارے ماں باپ آدم اور حوا علیہ السلام کو نکالا گیا، اب ہم نے واپس جانا. اب دیکھیے کہ ہر ایک کو اپنا مدر لینڈ بڑا پیارا ہوتا ہے. آپ 10 سال بھی کسی ملک میں رہ لیتے ہیں نا، آپ بہترین آسائشوں میں رہتے ہیں، لیکن آپ کو وہ اپنے ملک کی ٹوٹی ہوئی سڑکیں بھی یاد آتی ہیں، وہ گلیاں بھی اچھی لگتی ہیں. دل لگتا ہے نا انسان کا، وہاں اس کے کچھ ایسٹس ہوتے ہیں، کچھ ریلیٹیوز ہوتے ہیں، کچھ اس کی کامن تھنگز ہوتی ہیں وہاں کے اعتبار سے. تو ہم سب اس دنیا میں کیوں آئے کہ ہم نے جنت کو پانا ہے.
یعنی کیا تیاری کرنی ہے ہم نے یہاں رہ کے؟ اس جنت کو پانے کی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت بڑی پیاری ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو اللہ کو بھول گئے. اللہ کو بھولنا کیا مطلب ہے؟ اس کی یاد کو بھول گئے، اس کی بات کو بھول گئے. اللہ تعالیٰ نے سزا کیا دی ان کو؟ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ نے ان کو ان کی جانیں بھلا دی. یہ بڑا زبردست ایک ربط ہے ان دو باتوں میں. جب بندہ رب کو بھولتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جان بھی بھلا دیتا ہے. کیسے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھول کے کوئی بندہ دنیا کے کاموں میں لگ جاتا ہے. نماز کا وقت آتا ہے وہ کہتا ہے نہیں مجھے اپنا کام ہی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے لیکن بندہ اپنے کام پہ رہتا ہے. 5 نمازیں دن میں گئیں، بہت سارے حکم ٹوٹے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ایسا بندہ پھر اس کام میں اتنا مگن ہو جاتا ہے کہ اپنا سونا پینا بھی بھول جاتا ہے، کھانا پینا بھول جاتا ہے، آرام زندگی سے نکل جاتا ہے. جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے نا تو شروع میں وہ اللہ کے حق نہیں دیتا. نمازیں پڑھنا اس کو لگتا ہے کہ میرا ٹائم ویسٹ ہوگا، زکوٰۃ دینے سے اس کو لگے گا کہ میرا مال کم ہوگا، لیکن ایک آخری نتیجہ اس کا کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اس چیزوں کو خود بھی انجوائے نہیں کرتا. آج بھی دیکھیں جب ہم لوگوں کو بہت دنیا میں انوالو دیکھتے ہیں تو بعض دفعہ وہ اپنی اس دنیا کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے. وہ گھر جس کو بنانے کے لیے پانے کے لیے کتنی محنتیں کی، اس گھر کو انجوائے نہیں کر پا رہے. کیوں؟ کہ وہ کام مصروفیتیں، پارٹیاں، دعوتیں. شوہر گھر میں ہے تو بیوی نہیں ہے، بیوی ہے تو شوہر نہیں ہے، بچے آتے ہیں تو باپ نہیں ہے، باپ آتا ہے تو بچے سو رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جاؤ پھر تم میرے نہیں بنتے تو تم اپنے بھی نہیں رہوگے. یہ اللہ کا انتقام ہوتا ہے. أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ لوگ فاسق ہیں. اب میں آپ کے ساتھ ایک مثال شیئر کروں گی، اگر آپ سب بالکل اپنے آپ کو ساتھ ساتھ رکھیں، کیونکہ آخر میں پھر کچھ سوال آپ سے اس کے بارے میں ہوگا. مثلاً آپ کو کہیں جانا ہے، تصور میں کریں. ماشاءاللہ میرا خیال ہے کہ عموماً خواتین ڈرائیونگ تو کرتی ہیں، ان کو معلوم ہے، اس کا کوئی مشکل نہیں ہے. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو کہیں جانے کے لیے کوئی راستہ اپنا بتاتا ہے. مثال ہے جہاں آپ کی دوست نے آپ کو بلایا، آپ کو وہیں جانا ہے. اب آپ اس سے کہتے ہیں کہ تمہارے گھر کا راستہ ادھر ہے. ہاں وہ ہائی وے 6 سیدھی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا. اب آپ وہ ڈیسٹینیشن ذہن میں لے کے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ کو جہاں جانا تھا وہ روڈ سیدھی تھی اور آپ کا خیال کہتا کہ بس جہاں یہ روڈ ختم ہوگی وہیں وہ گھر ہوگا اس کا، یا کوئی اور بھی منزل، کہیں آپ کو ایئرپورٹ جانا ہے یا کوئی ضرورت کی چیز ہے. لیکن جب آپ سیدھا جاتے جاتے ایک دم آپ دیکھتے ہیں تو آگے سے روڈ جو ہے وہ سپلٹ ہو رہی ہے. وہ ایک نہیں رہی، وہ 2 بن گئی. اب آپ کے ذہن میں حرکت شروع ہوتی ہے اور آپ تھوڑی گاڑی سلو ڈاؤن کرنا شروع کرتے ہیں کہ آگے تو مجھے یا تو رائٹ جانا ہے یا لیفٹ جانا ہے. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ سیدھا تو کچھ ہے نہیں. اب آپ اسیس کرنے لگتے ہیں کہ اچھا کدھر جاؤں کدھر نہیں جاؤں، اور وہ بھول جائیں سب کے پاس سیل فون ہے، فون کر لیں گے، کچھ کر لیں گے. کچھ بھی نہیں ہے، آپ اکیلے ہیں کسی ایسی منزل کے آپ راہی ہیں. اب جب آپ قریب جاتے ہیں تو آپ کو دکھتا ہے کہ رائٹ سائڈ پہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے بورڈ لگا ہوا ہے، چھوٹا سا جیسے سائن بورڈ ہوتے ہیں. آپ اس کو پڑھتے ہیں اور اس پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ روڈ رائٹ سائڈ پہ جائے گی، پھر آگے سے یہ ٹوٹ جائے گی، اس کے اندر بہت بمپس ہیں اور بڑی خراب راستہ ہے. بہت راستہ خراب ہے اور راستے میں کہیں پانی بھی نہیں ہے، درخت بھی نہیں ہے کوئی بھی، اور خطرہ بھی ہے راستے میں. ہو سکتا ہے بالکل پوری خالی جگہ ہیں جہاں کوئی چور بھی بیٹھا ہوا ہے، یا سو آن. بہت جو بھی سفر کے ناطے سے خرابیاں ہو سکتی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. لیکن اینڈ پہ اس سائن بورڈ پہ اسی جگہ کا نام لکھا ہوا ہے جہاں واقعی آپ کو جانا تھا، جہاں آپ کی واقعی اتنی ضرورت ہے کہ آپ جائے بغیر رہ نہیں سکتے. اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا رائٹ لیفٹ کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ روڈ تو بڑی خراب ہے. آپ جب لیفٹ سائڈ کی سائڈ کو دیکھتے ہیں تو وہاں بھی ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ سڑک بڑی اچھی ہے، کارپیٹڈ روڈ ہے، دونوں طرف بہت اچھے درخت بھی ہیں، تھوڑی تھوڑی دور پانی کا انتظام بھی ہے، فری سنیکس مل رہے ہیں، کافی بھی ہے. ہر وہ چیز جو سفر میں آپ کو اچھی لگتی ہے وہ وہاں موجود ہے. آپ کہتے ہیں واو یہ تو بہت اچھا ہے، چلو ادھر مڑتے ہیں. لیکن نیچے اینڈ پہ لکھا ہوا ہے کیا کہ جہاں یہ روڈ ختم ہوتی ہے وہیں ایک دم ایک گہرا گڑھا ہے اور جو گاڑی جاتی ہے وہ اس میں سلپ ہو کے گر جاتی ہے. یا کوئی جنگل ہے، فارسٹ ہے، شیر بیٹھا ہے کھا جائے گا، کوئی چور بیٹھا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہے، اب وہ آنے والے کو چھوڑے گا نہیں. اب آپ سوچیں کہ آپ کدھر جائیں گے.
کتنے لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ چلو چھوڑو عیش کرو، دیکھیں گے بعد میں کیا ہوگا، چلتے ہیں اچھی روڈ پہ، مزہ کریں گے، انجوائے کریں گے، لانگ ڈرائیو. ہاں بہت تھوڑے، کوئی بھی نہیں. کوئی ایسا ہی ہوگا جو من چلا، جس کی کوئی منزل نہیں، جس کا کوئی مقصد نہیں. اگر کسی کی کوئی اپائنٹمنٹ ہے، کسی کی اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی لیفٹ سائڈ پہ جائے گا. لیکن اب ذرا سوچیں، عملی زندگی میں کیا واقعی ہم یہی کر رہے ہیں؟ یہ جو دو میں سے ایک راستہ ہے نا، یہ رائٹ سائڈ جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، اور لیفٹ سائڈ جو ہے یہ جہنم کا راستہ ہے.